فیصل آباد کی ایک نہایت ہی محفوظ سمجھی جانے والی ہاؤسنگ سوسائٹی 1 کروڑ سے اوپر کی واردات ہوتی ہے. ٹریفک وارڈن ہے, ان کے پاس 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کا سونا اور پیسے وہ کہاں سے آئے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں نا واردات کو بھی بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس اتنا کچھ آ کدھر سے گیا ہے, جس کا کہہ لیں کہ جیسے ایسے ہو گیا کہ ڈکیٹی میرے ساتھ نہیں ہوئی, میں نے کی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سبحان احمد رنداوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چہد. پچھلے دنوں فیصل آباد کی ایک نہایت ہی محفوظ سمجھی جانے والی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہاں پر 1 کروڑ سے اوپر کی واردات ہوتی ہے. اس واردات میں لوگ جس کے اوپر سب سے زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے, ٹریفک وارڈن ہے, ان کے گھر میں یہ واردات ہوئی ہے, ان کے پاس 1 کروڑ سے زیادہ جو مالیت کا سونا اور پیسے وہ کہاں سے آئے. ہمارے ساتھ اخلاق بھائی موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا واردات سارا معاملہ کیسے پیش آیا, اس بارے میں ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو میں نا واردات کو بھی بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس اتنا کچھ آ کدھر سے گیا ہے, جس کا کہہ لیں کہ جیسے ایسے ہو گیا کہ ڈکیٹی میرے ساتھ نہیں ہوئی, میں نے کی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, جو لوگ نہیں جانتے وہ کمنٹس ایسے کر رہے ہیں, میں نے خود بھی پڑھے ہیں. تو ساروں سے پہلے کہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جو بزنس کرتے تھے. میرے والد صاحب 1977 سے بزنس میں ٹرانسپورٹ سے. اس کے بعد میرے دونوں بھائی, 3 بھائی ہیں, ہم تینوں مطلب کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں, دونوں گھر ہمارے ہیں اور آج تک اکٹھے ہیں. پہلے کہ ایک ہی ہنڈیا پک رہی ہے. میں بھائیوں میں بڑا ہوں اور والد صاحب نے گھر کی سربراہی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں کی ہوئی ہے, اس لیے نام بھی میرا ہے, پہچان بھی میری ہے, لیکن ساری کی ساری محنت, سارے کے سارا جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ میرے بھائیوں کا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جتنی بڑی مالیت لوگ اب کروڑ کو بڑی رقم لے گئے ہیں نا, وہ رہی نہیں. فرض کریں کہ 16 یا 17 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے, تو اگر تب جو کوئی ہر ذمہ دار گھرانے میں ہمارے رواج ہے کہ شادی پہ زیور جو ہے وہ بنتا ہی بنتا تھا. بیٹی کی ہو تو وہ بھی, اور بیٹے کی تھی تو وہ بہو کے لیے لاتے. اور اگر 20 تولے زیور میری بیگم کے پاس ہے اور 20 میری بھابھیوں کے پاس ہے, 60 تولے کو 5 سے ضرب دو تو 3 کروڑ کا تو زیور بن جاتا. اور بزنس میں 1 کروڑ کی رقم کوئی رقم نہیں. میرے بھائیوں کا الحمدللہ بزنس کی جو ورتھ ہے وہ شاید 10 کروڑ سے بھی زیادہ کی ہو, اور گھروں کی قیمت جو ہے یہ بھی شاید 10 کروڑ ہی ہو, اور شاید اس سے بھی زیادہ کی پراپرٹی اور جو زمینیں ہیں 42 ایکڑ زرعی زمین جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک بنایا ہوا ہے وہ ہے. تو اس کا تو جواب یہ ہے, اگر پبلک مطمئن ہو جائے اور یہ سمجھنے لگ جائے کہ چلیں میں نے کوئی ڈکیٹی نہیں کی بلکہ میرے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے. آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں, آپ کو بھی پتا ہے سسٹم میں کیا چلتا ہے, کیا ہوتا ہے. لوگوں کے جو شبہات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو وہ سمجھ میں آتے ہیں. یہ جو اب واردات ہوئی یہ ساری کس طرح ہوئی, کیسے اس کے اوپر سارا انہوں نے وہ کام کیا؟ بھائی یہ واردات جو ہے اس میں بڑی شاکنگ سی چیز تھی. کبھی زندگی میں ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ جو ہے میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا. تو گھر میں ہم ساری فیملی موجود ہیں. ہمارے مہمان ڈینمارک سے آئے ہوئے تھے. سنڈے آج کے دن ان کی فلائٹ تھی, انہوں نے واپس جانا تھا, تو اس دن وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے ہیں. میری خالہ کی بیٹی ہے, وہ بائی برتھ ڈینش ہے, وہاں سے ہی, اور بلکہ اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے, ویزا لگوا کے وہ آئی ہے. اور اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی میرے خالہ زاد بھائی ہیں, وہ بھی ڈینمارک کے ہی شہری ہیں. دونوں میاں بیوی وہ تھے, ساتھ میں دوسرے خالہ کا, ان کا بھائی, خالہ کا بیٹا اور ماموں کی ایک بیٹی. 4 فیملی کے وہ فرد خود آئے ہیں, خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے ہیں. 5:30 بجے وہ آئے ہیں, 8:30 بجے یہ ڈکیٹی کا وقوع ادھر ہمارے ساتھ ہو گیا. تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی نے ان کو رستے میں چیز کر لیا تو ادھر آ کے تو گھر نہیں ملتا. جو کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا وہ کسی پہ ڈال دیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ پاکستان میں آیا تو کیا وہ کسی کو اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو ملنے کے لیے گھر سے نکلے ہی نہ؟ اور روڈ پہ اتنے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں, کیا ساروں کے ساتھ وہ چیز ہو جاتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا ادھر سیکورٹی گارڈ کی بڑی غفلت ہوئی ہے, جس نے گاڑی انٹر کی ہے. سیکورٹی کا اتنا اچھا بندوبست ہے, لیکن انہوں نے بتایا جی ہم کسی حساس ادارے سے ہیں, نام لیا بلکہ انہوں نے, تو اس نے سلوٹ کیا اور گاڑی گزار دی. اور غلطی یہ کیا کہ آگے اس نے وائرلیس نہیں کی کہ یہ کسی ادارے کی گاڑی گئی. ادروائز وہ چیز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ادارے کدھر گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس سے غفلت ہو گئی ہے. باقی ہو سکتا ہے کوئی فیسیلیٹیٹر بھی ہو جس نے ان کو اس لوکیشن پہ لے کے آیا. باقی باہر کیا یہ وہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلح 5 لوگ 4 لوگ کلاشنوں سے, کلاشن یا 223 یا جو بھی اسی کیٹیگریز کو جو گنز ہوتے, مشین گنز تھی ان کے پاس. 4 وہ گنز تھی, ایک نے ہاتھ میں پسٹل پکڑا ہوا تھا, ساتھ اس کے پاس مٹرولہ بھی تھا. ایک نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی, شلوار قمیض میں, وہ تو آیا. اس کے بعد باہر رکھوالی پہ آ گیا, گیٹ پہ آ گیا, جیسے بھی ہوا. اور وہ میجر صاحب بنے ہوئے تھے, بڑے خوش اخلاق, اور بڑے انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا ہے کہ جی ہم ایجنسی کے لوگ ہیں. اینڈ پہ جاتے ہوئے جب کہا کہ ہاتھوں کا سونا بھی اتار دیں, پتہ مجھے تو پہلے ہی چل گیا تھا کہ ڈکیٹ ہیں, ایجنسی کے لوگ نہیں ہیں. لوٹ مار کی ہے, لے گئے ہیں. یکے بعد دیگرے فیصل آباد میں ہی کوئی
ये वाकयात पेश आए हैं जिनमें पुलिस की यूनिफॉर्म, पुलिस का आइटम्स हैं जिसमें मटोला होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं वो यूज़ हुई हैं, के ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर उन्होंने कुछ इकदाम किए और अब भी इसी तरह का काम हुआ है। आपने अब तक जो कोशिश की है, जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, इसके ऊपर उनको पकड़ने में कहाँ तक कार्रवाई हुई है? पुलिस तो अच्छा अपना काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री है जो उन्होंने अभी तक मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदे तकरीबन हमने ट्रेस कर लिए या आइडिया हो गए या करीब पहुंच गए हैं, अब कर लिए हैं या मुझे तसल्ली दी है, ये अल्लाह जानता है। बाकी ये है कि ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात की है। उसी दिन इन्होंने 2 बजे जंग में भी वारदात इसी गिरोह ने की है, वहाँ से वारदात करके आए हैं, फिर इधर आ गए हैं। लेकिन सवालिया निशान तो वाकई ये अदारों पे भी आता है कि मुकम्मल शीशे काले किए हुए हैं और फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, जबकि सेफ सिटी के कैमरे भी हैं, जंग है, फिर मोटरवे बरास्ता मोटरवे वो आए हैं, किसी तरीके से वो काबू नहीं आ सके। और फिर उनकी दलेरी देखें, साहब के एमपीए के घर डकैती करके आ रहे हैं और आके 5 घंटे का वक्फा दे के, वक्फा भी किधर दिया, इधर ही कहीं रोड पे दिया होगा या कॉलोनी के अंदर आके कहीं घूमे हैं और फिर नई दूसरी वारदात करके फिर वो गए। सुनने में ये भी आया है कि ये 2 दफा आए हैं, पहले 1 दफा आए हैं कॉलोनी के अंदर, यहाँ से सारा हुआ मामला दे के गए हैं, वापस गए हैं, फिर 2-2.5 घंटे के बाद दोबारा आए हैं। इसमें सारी क्या मामला है? जी ये ऐसे ही मैंने भी सुना है, ये पहले तकरीबन दिन के टाइम ही इंटर हो गए हैं, फिर कोई घंटा 1.5 घंटा ये इधर किधर रहे हैं, रोड्स पे घूमते रहे हैं, किसी मार्ट पे या होटल पे या किधर चले गए हैं, वो चेक किए जा रहे हैं कैमरे, शायद उसकी भी रिपोर्ट को मिल ही जाए, लेकिन अभी मेरे इल्म में नहीं है। उसके बाद ये निकल गए हैं, उसके बाद दोबारा 8 बजे दोबारा फिर इंटर हुए हैं और उस गार्ड से फिर वही गफलत हुई है कि ये जी वही गाड़ी है और हसास अदारे के मुलाजम है, उसने फिर सल्यूट किया है और बैरियर उठा दिया और वो फिर दाखिल हो गए हैं। फिर वो वारदात करके 4 मिनट में यहाँ से 3 मिनट में या 4 मिनट में एग्जिट कर गए। बहुत शुक्रिया अखलाक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।